بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا، یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اللہ ہے کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ بس یاد رکھو، مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ سے رو رو کر مانگو، جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ صبر سے مت اکتائیے، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا، اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جس سے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں اللہ تم تک پہنچا کر رہے گا۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں، اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ کر لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، میرے اللہ، میں رائے گاہ جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ پھر اللہ نے سورۃ ضحیٰ سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا، جانو کہ عنقریب تمہارا یہ رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بڑی طاقت رکھی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوتا ہے
کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کی روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے، اللہ سے بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو، اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کی روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں کھڑی ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، تم نے کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدوں میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کون کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہونا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں تمہارے نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں تمہیں عرش سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ جس چیز کی طلب تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہو تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ وقت سحر میں تہجد کی نماز کے وقت ٹپکنے والے آنسو آپ کو عظیم بنا سکتے ہیں، دنیا ہلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آنسو گارنٹی کے ساتھ آپ کو آپ کی منزل میں کامیاب کروا سکتے ہیں۔ دعائیں مانگنے کا سلیقہ بھی تب آتا ہے جب تڑپ ہوتی ہے اور جستجو بڑھتی ہے، کبھی قبولیت کا انتظار رہتا ہے تو کبھی تنہائی کی گھڑیوں کا، جس میں اللہ کے سامنے رو سکیں، اللہ سے مانگ سکیں، سب کچھ اسے بتا سکیں کہ دل مضطرب کس قدر بے چین ہے، کس قدر اپنی دعاؤں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے کن کا انتظار ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ ارے چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ممکن بھی ہوتی ہیں، اور ابھی تک اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس کی رضا تمہاری دعاؤں کے مطابق ہو، وہ تمہارے آنسو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا، اور جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، اور جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے تمہارے دل و دماغ کو بوجھل کر دیا تھا اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی تھی، جب رات کو سوتے ہوئے آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ تعالیٰ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ آپ کا رب ظالم نہیں ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، مشکلات سے گزار کے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، وہ ان مشکل حالات میں صبر کرنے والوں سے استقامت دکھاتا ہے، جو اجر ملے گا اس پر آپ تکلیف کو بھول جائیں گے۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ بہت مہربان ہے، اسے خبر ہے آپ کے تمام معلومات کی، وہ سن رہا ہے آپ کی دعائیں، وہ دیکھ رہا ہے لوگوں کے رویے اور آپ کے آنسو بھی۔ بس صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کریں
اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بہترین دن آنے والے ہیں اور وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پہ بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ آج ایک باپ نے آنکھیں کھول کر خاندان بچایا تھا، اپنی جان گھلا کر یعقوب علیہ السلام نے دنیا کو بتایا تھا کہ اولاد قاتل بھی ہو تو محبت اور دعا کی کنجی ہر تالا کھول سکتی ہے۔ امید انمول دولت ہے جو برسوں بعد بھی خوشبو گھول سکتی ہے۔ اپنے قریب وہ لوگ رکھیں جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں، جو تمہارے ایمان کو تقویت بخشیں۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا، جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا، بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو احترام اور عزت کے قابل ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنا اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے، محبت اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، ہمیں دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ غیرت ایک اچھی بات ہو سکتی ہے جب یہ مستقل اصول اور اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہو۔ زندگی میں صبر رکھنا اہم ہے، ہمیں غم و غصے کے وقت پر صبر سے کام لینا چاہیے، کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر ایک کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ برائی جیت تو ہو سکتی ہے لیکن برائی کے نصیب میں جشن فتح نہیں ہوتی۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آزاد خیال ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن آوارہ مزاج ہونا برا ہے۔